کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بندر سے انسان بنے ہیں، ہماری دم کہاں ہے؟ ڈارون کہتے ہیں نا دم غائب ہوئی ہے، تو ہم ڈارون سے مطالبے کا حق رکھتے ہیں، یا تو ہمیں دم دو یا دم کے پیسے چاہیے. سیدھی سی بات ہے نا. ہم کہتے ہیں دم. خیر یہ تو ایک مزاح کی بات تھی، لیکن جو تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو، کانوں میں سننے کی طاقت نہ ہو، وہ خود بخود نہیں بن سکتی. وہ تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، کروڑوں اربوں کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. سب سے پہلے یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، جس کو قرآن نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا خود سے بنے ہو آٹومیٹیکلی یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ یہ اللہ نے قرآن میں ہم سے سوال کیا ہے. دیکھیں قرآن آپ کے نظریات کو درست کرنے کی کتاب ہے، کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کتاب ہے. بہت سارے ٹاپک ایسے ہیں جو قرآن کے ہیں، وہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہیں، سائنس اس کو نہیں چھیڑتی. سائنس کے اپنا ایک میدان ہے، لیکن ہر چیز میں ہمیں سائنس سے گائیڈنس نہیں ملتی. بہت سارے اہم زندگی کے سوالات ایسے ہیں جس میں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، پیغمبروں کی ضرورت ہے. تو ایک ایتھیسٹ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ جو ہم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ بیٹھ کے پئیں، تو اس کی کیا سائنسی لاجک ہے؟ کھڑے ہو کے پینے میں کیا نقصان ہے؟ تو وہ اس بیس پہ انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا نا کہ اسلام خام خام میں کہہ رہے کہ بیٹھ کے پیو، بیٹھ کے کھاؤ. میں نے کہا مجھے ایک بابو میرے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے میرے آفس میں، میں نے ان سے کہا آپ یہ کپڑے پہن کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کی کوئی سائنسی لاجک ہے بھائی؟ اگر آپ یہ کپڑے نہ پہنے اور ٹیمپریچر بھی صحیح ہو تو سائنس تو کہتی ہے کوئی باڈی کو نقصان، میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہے نا. ہاں جب سردی ہو پھر ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ پہنیں. میں نے کہا آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہر مسئلے کا حل کس میں ہے؟ سائنس. میں نے کہا لباس کا تعلق تہذیب سے ہے، اور تہذیب یہ ٹاپک ہے مذہب کا، یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. آپ نکاح کریں یا زنا کریں یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ مذہب کا ٹاپک ہے. آپ کے فیملی ریلیشن کو، خاندانی نظام کو بچانے کے لیے مذہب نے زنا پر پابندی لگائی ہے، سائنسدانوں نے زنا پر پابندی نہیں لگائی. آپ کے کلچر کو بچانے کے لیے، تہذیب کو بچانے کے لیے مذہب نے شراب پہ پابندی لگائی ہے، سائنسدانوں نے شراب پہ پابندی نہیں لگائی ہے. آپ کی تہذیب کو، انسانیت کو بچانے کے لیے نشے پر مذہب نے پابندی لگائی ہے، سائنسدانوں نے پابندی. ڈاکٹر تو کہے گا اتنی پی سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے. پھر وہ اپنی مثال دے گا میں بھی اتنی پیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پیتا میں. تو یہ بات آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں کہ سائنس آپ کو گائیڈ کرے گی، ہر جگہ گائیڈ نہیں کرے گی. بہت سی جگہوں پر آپ کو مذہب کی ضرورت ہے، مذہب کے بغیر آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. تو پہلا سوال یہ کلیئر ہوا کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہم کو بنایا گیا. اب بنانے والے نے ہمیں، یہاں ایک ایتھیسٹ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا. اس سوال کو میں اسکپ کر رہا ہوں، بعد میں آپ کو سوال جواب کا موقع دوں گا، میں اس میں کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیے گا. تو یہ ہمارے بیان کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کوشچن آنسر کا بھی ایک سیشن ہوگا، آپ کو ابھی سے سوال جمع کر لیں آپ لوگ. تو پہلا تو یہ کانسیپٹ کلیئر کریں، ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں بنایا گیا ہے. جو چیز بنائی جاتی ہے، میں نے کہا تھا گلاس آٹومیٹیکلی ٹوٹ گیا تو ریزن پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم بھی ایسے ہی وجود میں آ گئے ہوتے خود بخود، جو ایک دھماکہ ہوا، ٹھیک ہے وہ دھماکہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے، ممکن ہے کائنات کی ابتدا دھماکے سے ہی ہوئی ہو، لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں شب برات کا پٹاخہ خود نہیں پھٹتا. اتنا بڑا دھماکہ آٹومیٹیکلی کیسے ہو گیا کہ پوری کائنات بن کے وجود میں آ گئی؟ کبھی ایسا ہوا ملتان میں شب برات کے پٹاخے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ کراچی میں تو بہت ہوتے ہیں. تو کبھی خود بخود پھٹا پڑ؟ تو کوئی آٹو پہ کر کے چلا گیا ہو تو پھٹ جائے گا، لیکن وہ بھی تو کوئی بندہ کر کے جائے گا نا اس کو. تو ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں کسی نے بنایا. اب میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی بناتا ہے تو اس سے ریزن پوچھی جاتی ہے آپ نے یہ کام کیوں کیا. تو اللہ سے بھی پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تو نے یہ کائنات کیوں بنائی. اگر اللہ جواب میں کہ ایویں ویسے ہی، تو میں نے کہہ دیا تھا گلاس میں نے ایویں جوڑ دیا، تو آپ مجھے سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ جو اتنی بڑی ذات ہے وہ حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ وہ ذات وہ حکمت سے خالی ذات ہو سکتی ہے
کیا آپ اس سے پوچھ رہے کیوں بنایا؟ وہ کہے ویسے ہی. وہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس کائنات کو، آسمانوں اور زمینوں کو ایویں ہی نہیں بنایا، ویسے ہی نہیں بنایا. اس سوال کا جواب گورے کے پاس نہیں ہے. ہم نے ویسے ہی نہیں بنایا، کوئی مقصد ہے. اے اللہ وہ مقصد کیا ہے؟ کیوں بنایا؟ پوری کائنات کا مقصد قرآن نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے. 25واں پارہ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. بڑی زبردست بلاغت والی آیت ہے یہ. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے. کافی تھا نا اتنا کہہ دینا. اللہ نے کہا جمیعاً، تمام کا تمام، لکم میں نے بنایا ہے اے انسان تمہارے لیے. پوری کائنات کا مقصد اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا کہ A to Z کائنات کا ہر ذرہ میرے اور آپ کے لیے بنا ہے، میری اور آپ کی خدمت کے لیے، ہماری تسخیر کے لیے بنا ہے. کہ ہم اس کو مسخر کہتے ہیں، کسی کو قابو میں کر لینا. جیسے جنگل میں شیر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسے اشارہ کر کے لے آئیں، اس کو مسخر کرنا پڑتا ہے نا، پاورفل ہے. آپ بے ہوشی کے انجیکشن لگاتے ہیں اس کو، یا کسی طرح جال میں پھنساتے ہیں. ایک پاورفل چیز کو جب کنٹرول میں لیا جاتا ہے تو ایسی اس عمل کو عربی میں تسخیر کہتے ہیں، تسخیر. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ کائنات میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان اس کو مسخر کرے، یعنی اس کو کنٹرول میں لے کے اپنی خدمت میں لگائے انسان اس کو. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زمینوں پہ بھی حکومت، آسمانوں پہ بھی حکومت، اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے، آگے جاتا ہی چلا جا رہا ہے. سمندروں کی تہہ میں گھس گیا، نیچے پیٹرول نکال لیا اس نے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ گیا. کہاں کہاں نہیں جا رہا، اور کن کن چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر رہا انسان. تو یہ ہمیں کس نے اجازت دی ہے اس کی؟ یہ اللہ نے اجازت دی. ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ تم لوگ مسلمان بقرعید میں جانور ذبح کر کے گوشت کھاتے ہو، ظلم کرتے ہو جانوروں پر. میں نے کہا ہم تو ظلم اگر اس کو ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں نا، ہمارے پاس تو ایک دلیل ہے کہ ہمیں جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس نے اجازت دی ہے، کہ اس نے کہا کہ یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے، کھا بھی سکتے ہو. آپ کس بیس پہ گوشت کھاتے ہو؟ بھائی آپ بھی اتفاق سے بنے اور گائے بھی اتفاق سے بنی، کیا خیال ہے؟ جب تو اس کو بھی اتنا ہی زندہ رہنے کا حق ہے جتنا آپ کو حق ہے. آپ کس بیس پہ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو؟ تو اس کائنات کا مقصد اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیا، یہ ساری کائنات میری اور آپ کی خدمت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ سائنس کا یہ ٹاپک ہے، اس کائنات کو کس طرح سے ہم مسخر کریں اور اپنی خدمت میں لگائیں اس کو. یہاں تک اسلام اور سائنس ایک دوسرے سے اتفاق. اب دیکھیں سینٹنس مکمل ہی نہیں کر رہے، نہیں کرتے، نہیں کرتے ہیں. یہاں تک تو سب متفق ہیں کہ بھئی یہ کائنات کس کی خدمت کرے گی؟ انسانوں. تو مذہب میں اور سائنس میں یہاں کوئی اختلاف، گورے میں اور مسلمانوں میں یہاں کوئی اختلاف نہیں. وہ بھی فشنگ کرتے ہیں. اب کوئی گورے سے جا کے پوچھے یار تم اس مچھلی کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ ایک طرف تم نے اس پوری ورک شاپ کروائی کہ دھوکہ دینا اچھا کام نہیں ہے، بری چیز ہے. آپ جو زبان میں، جو دل میں وہی زبان پہ. تو آپ یہ مچھلی کو کانٹا لگا کے آپ نے جھینگا لگا دیا، اور مچھلی تو سمجھ رہی ہے میرے لیے باربیکیو کا انتظام کر دیا. اور جناب وہ بڑی لہلاتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ بھئی اب تو انسان میری خدمت کر رہا ہے، اور ادھر چک ماری اور آپ نے کانٹا اس کے جبڑوں میں اور ایسے کھینچ کے. یہ تو اس سے بدترین دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن گورے سے پوچھیں وہ کہیں گے بھائی یہ جانور ہے، ہم انسان ہیں، اس کو ہم جس طرح سے چاہیں کھائیں. مسلمان اسکالرز بھی یہی کہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ فش ہے آپ کی خدمت کے لیے، آپ نکالو، پکاؤ، کھاؤ اس کو. تو پوری کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ ہمارے لیے. مسئلہ سارا پتہ ہے کیا ہے؟ آگے جو ایک گڑبڑ شروع ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جب پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے خدا نے بنائی ہے تو انسان کو بھی کوئی ٹاسک دیا ہے. یہاں مذہبی لوگ اور جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں ان کے راستے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پیڑے کھانے کے لیے ہیں، ہمارے ذمے کوئی کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے پیڑے کھانا، اس کائنات سے فائدہ اٹھانا. جس نے کائنات کو بنایا اس نے ہمارے ذمے کوئی کام نہیں لگایا، ہم پیڑے کھائیں گے. پیڑے کھانا سمجھتے ہیں جیسے آپ جنگل میں یا کہیں تفریح کے لیے نکلے نا،
تو ہوتا یہ ہے کہ مختلف کام ایک دوسرے کے ذمے لگائے جاتے ہیں. بھائی تم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ گے, بھائی تم چولہا جلاؤ گے, تم آگ کا انتظام کرو, تم کہیں سے آلو پیاز ٹماٹر کا انتظام کرو, ہاں بھائی تو گوشت بنا یار جلدی سے, وہ چکن بنانا ہے, کچھ بھی بنانا ہے, اور سب کے ذمے کام لگائے. ایک آدمی ایسا ہے جس کے ذمے جب بھی کام لگایا جائے وہ کام نہیں لے, کہہ رہا ہے یار میں یہ پیاز تو میں کاٹ ہی نہیں سکتا, میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اب بھائی تو آلو کاٹ لے, کہہ رہا ہے یار آلو کاٹنا مجھے آتا نہیں ہے. بھائی تو جنگل سے لکڑیاں لے یار یار میرے ہاتھوں میں کانٹے چبھتے ہیں, مجھے یہ تجربہ نہیں ہے. بھائی تو یہ کر لے, بھائی تو وہ کر لے, ہر کام میں کہتا ہے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب دسترخوان لگتا ہے تو سب سے پہلے کھانا کھانے کے لیے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے تو پیڑے کھانے کے لیے آیا کیا یہاں پہ ہمارے ساتھ؟ تو انسان کے ذمے جب یہ سارے پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے ہے تو انسان کو بھی تو کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہوگا نا, یا اس کو چھوڑ دیا کہ تم جیسی چاہو زندگی گزارو. گورا کہتا ہے یہ ساری کائنات ہماری خدمت کے لیے, ہم لائف کو انجوائے کریں گے بس. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کہتے ہیں ہم لائف کو کیا کریں گے, انجوائے کریں, انٹرٹینمنٹ, بس مزے اڑاؤ. نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہے, شادی بیاہ کا سسٹم انہوں نے نکال دیا, ٹینشن ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی ٹینشن ہے نہیں, گرل فرینڈ کو جب چاہو چھوڑ دو, بیوی کو چھوڑو گے سالے کھڑے ہوں گے 3-4, ایسا ہی ہے نا. آپ نے گرل فرینڈ کو ٹائم دیا, اللہ نہ کرے آپ نے ٹائم دیا, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نے ٹائم دیا بھائی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہاں آ جانا. کراچی میں تو قائد اعظم کے مزار پہ بلا رہے ہوتے ہیں عام طور پہ, یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے. اب میں اناؤنس کروں گا, ایسا نہ ہو لوگ پہنچ جائیں وہاں پہ. آپ نے ٹائم دیا, پھر آپ کو کوئی اور مل گئی, آپ نہیں پہنچے وہاں, کوئی کیس بنے گا آپ کے خلاف؟ کوئی آپ کی گرل فرینڈ کے بھائی آئیں گے لڑنے کے لیے, ابا آئیں گے لڑنے کے لیے؟ حقوق دو ٹھیک ہے, مزے اڑاؤ, نہیں حقوق دو کوئی پوچھنے والا نہیں. بیوی میں کیا ہوتا ہے بھائی, آپ کی جب شادی ہو گئی, آپ گھر پہ ٹائم پہ نہیں آ رہے, 2-4 دن بیگم برداشت کرے گی, اس کے بعد سالے پہنچ جائیں گے. آپ سالے کو سالے کہا اس لے جاتا ہے, حقیقت ہے نا. یہ جو سالہ کا لفظ ہے نا, یہ اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے, کٹ لگانے کے لیے. پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کٹ لگانے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے حقوق گن پوائنٹ پہ دینے پڑتے ہیں. آپ وہ کورٹ میں جا سکتی ہے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے. آگے اولاد ہو گئی, ان سب کی کفالت آپ نے تاحیات کرنی ہے, بہت سارے مسائل ہیں. تو گورے نے کہا کہ ہم چونکہ لائف کو انٹرٹین کرنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم آئے ہیں, تو یہ شادی اور تو ہر وہ چیز جو انٹرٹینمنٹ میں کباب میں ہڈی کا کام دے, اس ہڈی کو راستے سے ہٹا. انہوں نے کہا بھائی بوڑھے والدین ٹینشن دیتے ہیں, کھانستے ہیں, خدمت کرنی پڑتی ہے, اولڈ ہاؤس بنائے جائیں ان کے لیے, ٹھیک ہے. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, اصل تو جنت کمانے کا موقع ہی کب ملا ہے آپ کو, جب والدین آپ کے بوڑھے ہو جائیں, تو ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو. باپ کے پیشانی پہ محبت سے دیکھو گے, حج عمرے کا ثواب ملے گا. ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کا بہترین آپشن تھا اس کے پاس کہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لیتا, جنت واجب کر لیتا, اس نے اتنا بہترین آپشن ضائع کر دیا, اس شخص پر اللہ کی لعنت. یعنی بوڑھے ماں باپ تو اب تو اس کی لائف شروع ہوئی ہے کہ اب تو خدمت کا موقع ملا اس کو. اور اس کلچر میں کیا ہوا کہ جب تک جوان ہے ٹھیک ہے, جیسے ہی بڑھاپا آنے لگا کہاں جمع کرا دو, اوڑا اس میں جمع کرا. کیوں؟ انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. وہ اولادیں ختم, بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کو پالنا پڑتا ہے, پھر بچوں کی شادیاں, ان کی ایجوکیشن, پھر بہوؤں کی ٹینشن ہے, اور بہوؤں کو ساس کی ٹینشن ہے. ساری ٹینشنیں ختم کر کے انہوں نے کہا لائف کو کیا کرنا ہے بھائی, انجوائے. کمال کی بات ہے انجوائے پھر بھی نہیں کر پا رہا, کیونکہ خودکشیوں کے ریشو وہاں ہمارے ہاں سے بہت زیادہ ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو ٹینشنیں ہمارے کنٹری میں ہے نا, یہ والی تھوڑے دنوں کے لیے گوروں کو دے دو, جو نہیں بھی کر رہے ہیں نا خودکشی, وہ بھی کریں گے. ہمارے ہاں خودکشی کرنا بہت آسان, یعنی اگر کوئی اللہ نہ کرے خودکشی کرنا چاہے تو ہمارے ہاں بہت سارے ذرائع ہیں, پیکیجز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ آپ
یوں بھی کر سکتے ہیں آپ, یوں بھی کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں ایک پیکج تو میں کراچی میں جو خصوصی پیکج ہے وہ بجلی کے کھمبے ہیں. یہ خصوصی پیکج ہے کراچی میں کہ نہ آپ بدنام ہوں گے, نہ خودکشی کا دھبا لگے گا آپ پہ. اس میں یہ ہوتا ہے بارشوں کے مہینے میں کتنے لوگ ہیں کھمبے سے جا کے عید ملنے کے لیے گئے, انہوں نے کہا چلو یار کھمبے کو ملتے ہیں, انہوں نے کھمبے کو چھوڑا مگر کھمبا اب تک ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. حقیقت ہے یہ. بتاؤ خودکشی کے اتنے ذرائع ہیں وہاں پہ. میں آسٹریلیا گیا ہوں تو وہاں آسٹریلیا میں کوئی بھی ایسی ہائٹ والی جگہ ہوتی ہے نا جہاں سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا لے, کہ گورنمنٹ نے وہاں باڑ لگائی ہوئی ہوتی ہے اور لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر اس نمبر پہ رابطہ کریں, ہم آپ کو موٹیویٹ کریں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. تو کیونکہ گورنمنٹ کو ڈر ہوتا ہے یار یہ ایسی خطرناک جگہ یہاں سے کوئی گر سکتا ہے. ہمارے ہاں تقریباً سب جگہیں ایسی خطرناک ہی ہیں, کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں اس قسم کا خطرہ نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں خودکشی کرنا بہت آسان, اور خودکشی پہ ابھارنے والی چیزیں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں. بے روزگاری, مہنگائی اور کرپشن, اور دیکھو یہ فلڈ آیا, اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوموں کی مدد کرے. اس میں لوگ مجھ سے اکثر سوال پوچھتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے یا یہ میں نے کہا اللہ کا عذاب ہے لیکن ہماری حماقتوں کے نتیجے میں آئی. ڈیم نہیں بنایا ہم نے, یہ تو بارش تو اللہ کی رحمت ہے نا, اللہ برسا رہا ہے آسمان سے بارشیں, ہمارے پاس اس کو اسٹور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بارشوں سے پانی اسٹور ہوتا, کئی سالوں تک پاکستان کے پاس وافر مقدار میں پانی ہوتا, ہماری فصلیں لہلاتی, ہمارے ڈیم آباد ہوتے, بجلی سستی ہوتی, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. خیر یہ تو سیاسی باتیں ہیں, تھوڑا سا ان سے اوائڈ ہی کروں گا میں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کسی مقصد کے لیے, پوری کائنات اللہ نے ہماری خدمت کے لیے لگائی. اب قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جب پوری کائنات تمہاری خدمت کرے گی تو تمہارا بھی ایک کام ہے, تمہاری بھی ایک ذمہ داری ہے. جو مذہب کو نہیں مانتے, اسلام کو فالو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. یہ جو خواتین ایک میں نعرہ لگا تھا نا, میرا جسم میری مرضی, یہ لبرل مردوں کا بھی نعرہ ہے, میرا جسم میری مرضی. اسلام کہتا ہے نہ آپ کی باڈی ہے نہ آپ کی مرضی, یہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے, یہ جسم آپ کو اللہ نے دیا ہے, اور یہ آسمان سے بارشیں اللہ برسا رہا ہے, یہ نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ پھل ما کان لکم ان تنبتوا الشجر, یہ درختوں کو اللہ نے بنایا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ بیج جو ہم زمین میں بوتے ہیں اس سے ایک پودا نکلنا شروع ہوتا ہے, ایک درخت بنتا ہے, اس درخت میں پھول پیدا ہوتے ہیں جو تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ان کی اٹریکشن کی وجہ سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر پھل پیدا ہوتا ہے, پھر پھل پیدا ہونے کے بعد وہی بیج جو آپ نے زمین میں ڈالا تھا سینکڑوں بیج اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ جو ایک چکر چل رہا ہے, کیا یہ بیج میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے ہیں کیا؟ سائیکل کی دو گراریاں اگر آپ آپس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں نا کہ ایک گراری کے گھومنے سے دوسری گھومے, اس کے گھومنے سے پہیا گھومے, ایسی سائیکل کروڑوں سال میں خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے. ایک ایسا بیج جس کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد ایک پروسیس سے گزر کے سینکڑوں ویسے ہی بیج پیدا ہو جاتے ہیں, اور یہ لاکھوں سالوں سے ایسا ہو رہا ہے. اللہ کی قسم یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے سارا. تو یہ ساری کائنات میری اور آپ کی خدمت کے لیے ہمیں کیوں بنایا؟ تو ایک تو جو ان لوگوں کا دعویٰ ہے جو مذہب کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہمیں مزے اڑانے کے لیے بنایا ہے, لہذا وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہے قوم کی خدمت, لیکن اس قوم کی خدمت پہ انہیں پیسے چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم جب آپ کو کوئی خدمت دے رہے ہیں, کوئی سروس دے رہے ہیں, تو ہمیں اس کا پورا معاوضہ چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ کچھ بھی کریں گے تو اس کا ان کو بدلہ چاہیے دنیا میں, اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ کے لیے بھی کر لیتا ہے, لیکن میجورٹی کا یہ جذبہ نہیں ہے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ نے جب بنایا ہے نا کسی مقصد کے لیے, یہ ساری کائنات جب تمہاری خدمت میں لگا کے اتنا تمہیں جو پروٹوکول دیا گیا ہے تو اس لیے دیا گیا ہے, پیڑے کھانے کے لیے نہیں, بلکہ تمہاری ذمہ داری بہت زیادہ ہے. دیکھیں کوئی ویکینسی آتی ہے فوج کے لیے نا, کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے, آپ انٹرویو دینے کے لیے چلے گئے. اب انٹرویو لینے والے سے آپ نے پوچھا کہ جی مجھے کیا کیا, میں اگر کمیشن آفیسر بھرتی ہو جاتا ہوں ٹریننگ کے بعد مجھے کیا کیا ملے گا؟ انہوں نے بتایا کہ اتنی سیلری ہوگی آپ کی, اتنے الاؤنس ہوں گے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ وہاں آپ کو پلاٹ ملے گا وغیرہ وغیرہ. جو بھی ایک فوجی آفیسر کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ سارا اس نے A to Z بیان کر دیا. آپ بڑے خوش ہو گئے, یار ہٹو بچوں مزہ ہی آ گیا بھائی, واہ واہ واہ.
زبردست کام ہو گیا, سویلین کو تو یہ سہولتیں نہیں ہیں, مجھے ساری سہولتیں مل رہی ہیں. اچھا سر میں جا رہا ہوں, مجھے بتائیں یہ میرا اکاؤنٹ ہے, کل سے مجھے تنخواہ بھیجنا شروع کر دیں آپ. وہ کہے گا آپ یہ تو پوچھو کہ آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہیں آپ کے. اچھا میں سمجھا کہ آپ فری پھوکٹ میں میرے اوپر اتنے مہربان ہو رہے ہیں بھائی. پھوکٹ کا لفظ سمجھتے ہیں؟ تو کچھ کراچی کی بھی اصطلاحات ہیں نا, اس لیے تھوڑا سا میں اس کا ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ پھوکٹ کوئی بہت مہذب لفظ ہے. آپ نے کہا کہ اچھا اب میں تو حیران ہو رہا تھا گورنمنٹ مجھ پہ اتنا مہربان کیوں ہو گئی. تو وہ کہیں گے کہ یہ باقی سویلین کیا ہمارے سوتیلے ہیں, ان کو ہم یہ سہولتیں نہیں دے رہے, آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو کل سے جوائن کرنا ہے, پہلے 1-1.5 سال 2 سال آپ کی ٹریننگ ہوگی, ٹھیک ٹھاک طبیعت سے اس میں دھویا جائے گا, آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے نا شروع میں. اس کے بعد آپ کو یہ سارے بینیفٹس ملیں گے, ساری سہولتیں ملیں گی, ریٹائرمنٹ پہ آپ کو بہت اچھا پلاٹ ملے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اتنا پروٹوکول آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جب جنگ ہوگی نا تو جتنے سویلین ہیں یہ اپنے گھروں میں آرام سے گدوں پہ پڑے سوئیں گے, آپ کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کودنا پڑے گا, اس خطرے کے ساتھ کہ میں بھی آپ واپس تشریف لائیں, یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے بجائے آپ کی میت گھر پہنچے. آپ کہہ رہے ہیں میں اس تقسیم کو بالکل بھی نہیں مانتا, یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. تو وہ کہے گا یہ ظلم نہیں ہے کہ اتنا پروٹوکول آپ کو دیا جا رہا ہے باقیوں کو نہیں دیا جا رہا, یہ گورنمنٹ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. انسانی حکومتیں پھر بھی ظلم کر سکتی ہیں, خالق کائنات ظلم نہیں کر سکتا. دیکھو جب انسان کا دل چاہتا ہے جانوروں سے ان کی جان لے لیتا ہے صرف اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں, لاکھوں کروڑوں ٹن مچھلیوں سے ہم زندگی کا حق چھینتے ہیں, حالانکہ فش کھائے بغیر بھی ہماری باڈی کی جو نیڈ ہے, جو خوراک کی نیڈ ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال نہیں جیتے کیا؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے گوشت کھانے کی؟ ہم زبان کے چٹخاروں کے لیے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. آج بکرا پک رہا ہے, آج جناب گائے گا, آج بیف کھانے, آج جناب یہ کوفتے, پھر گائے کی اتنی اس کے گوشت کی 20 قسمیں نکالی ہوئی ہیں ہم نے. تو آج تک آپ نے دیکھا بکروں نے کبھی احتجاج کیا, اسٹرائک کی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اے اللہ یہ کیا مذاق ہے؟ انسان 2 دانت کا ہوتا ہے اور 4 دانت کا ہوتا ہے, 6 دانت کا ہوتا ہے, جب بالغ عاقل ہوتا ہے تو وہ شادی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اور بکرا کیا, میں جب 2 دانت کا ہوتا ہوں مجھے بدنظری کا موقع بھی نہیں فراہم کیا جاتا, مجھے جناب قصائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بکرے کو احتجاج کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی احتجاج نہیں کرتا. وہ بھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور فوراً قصائی کے پاس جاتے ہیں, ہاں بھائی یہ ابھی تگڑا جوان ہے, اس سے پہلے کہ یہ بوڑھا ہو اس کو کاٹ کے شاپر میں ڈال کے گھر بھجوا دے, پیسے بتا تجھے کتنے چاہیے. بکرا کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے, یار خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو ہیں بھائی, خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو, اور ہمیں عاقل بالغ ہوتے ہی کاٹ کے کھا جاتے ہو. چانپیں وہ لے گیا, سری پائے اس نے بنا لیے, ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں بیچارے کی. بکروں کو احتجاج کا حق نہیں. فارمی مرغی کا حشر دیکھو نا, گن پوائنٹ پہ مرغیوں سے انڈے دلوائے جا رہے ہیں, حقیقت ہے. مرغیاں ونس اپون اے ٹائم مرغی سال میں میرا خیال ہے 2 مہینے 3 مہینے انڈے دیتی تھی ٹوٹل ملا کے, پھر اتنے دن اس پہ بیٹھتی تھی, پھر چوزے نکلتے تھے, ماں کی ممتا ملتی تھی ان چوزوں کو ایک ماں ملتی تھی محبت کرنے والی, ان کے لیے لڑنے والی, ہنسی خوشی ان کی فیملی سسٹم تھا. اور مرغے کی اپنی ایک ٹون تھی, وہ تمیز سے بات نہیں کرتا تھا کسی سے, صحیح ہے نا. اچھا مرغے سے مجھے یاد آیا, میرا بڑا ایک نسلی مرغہ میں نے پالا ہوا تھا, اور گھر میں مرغیاں بھی ہیں تو پورا ایک وہ بنایا ہوا تھا میں نے کیج. تو مرغہ چوری ہو گیا. کیسے چوری ہوا؟ روزانہ وہ گلی محلے کی مرغیوں کو چھیڑنے کے لیے نکلتا, ڈیلی اس کا کام تھا. ہم اس کو پکڑ کے لاتے کہ یار جب یہاں ہیں تو لیگل کو چھوڑ کے تو انلیگل کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اچھا ایک دن کیا ہوا کہ وہ چوری ہو گیا, کوئی گلی سے اٹھا کے لے گیا. تو مجھے لڑکوں نے بتایا, میں نے کہا اس کی کمبخت کی یہی سزا تھی, جو لیگل کو چھوڑ کے انلیگل کاموں کی طرف جائے نا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. تو خیر پھر وہ ہم نے کیمرے لگے ہوئے گلی میں, تو وہ چور پکڑے گئے, وہ دے کے چلے گئے. پھر وہ اب اللہ کا شکر ہے گلی محلے میں جانے کی کوشش نہیں کی تمیز سے. تو آپ لوگ سے بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا
تمیز سے زندگی گزاریں، تمیز سے زندگی گزاریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیسی مرغیوں کی ایک لائف ہوا کرتی تھی، وہ انڈوں پہ بیٹھتی تھیں، چوزے نکلتے تھے۔ انسان نے کہا مجھے روز انڈا چاہیے، میں یہ لمبے چوڑے پروسیس کو برداشت۔ بھائی قدرت نے کہا تو جتنے دن مرغی نہیں ملتی بکرا کھا لے، بکرا نہیں ملتا فش کھا لے، فش نہیں ملتا سبزیاں کھا لے، دال کھا۔ انسان نے کہا نہیں مجھے چکن روز چاہیے، ڈیلی چاہیے، انڈا بھی روز چاہیے مجھے۔ تو بتاؤ کیا حشر کیا مرغیوں کے ساتھ یار، ڈیلی انڈا دے رہی ہے وہ، بیٹھ ہی نہیں رہی انڈوں پہ، بھول گئی ہماری پرمپرا کیا تھی، ہمارا ایک خاندانی نظام کیا تھا، بھول گئی، بس وہ انڈے پہ انڈا، دھڑ دھڑ انڈے ہی نکلنے جا رہے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ فارمی مرغی سے آپ زبردستی گن پوائنٹ پہ انڈے نکلوا رہے ہو بھائی، اور انڈے کا سائز بھی دیکھو کتنا بڑا ہے۔ تو مرغی کے ساتھ جو یہ ظلم کیا، اور شروع میں کتنے پروٹوکول سے پالتے ہیں، اور پھر کیج میں جاتی ہے، پھر کوئی سکھر سے ملتان جا رہی ہے، ملتان سے آگے جا رہی ہے، کہاں کہاں وہ پہنچایا جاتا ہے مرغیوں کو، پھر کیسے ان پہ بیچاریوں کو کاٹا جاتا ہے۔ مرغیوں کو احتجاج کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ ہمارے تو خود اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے تو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے لیے جناب ایک شادی کا سیٹ اپ بھی ختم کر لیا، سوری، اپنی اتنی فکر ہے، اپنا خاندانی نظام، فیملی سسٹم۔ اور مجھے بہت لوگ کہتے ہیں یہ فارمی مرغی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے، میں کہتا ہوں بھائی کیوں حرام ہونے کا فتویٰ دے؟ کہتے ہیں یار اس کے نہ ابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ، کہتا ہوں بھائی یہ تو جانور ہے تو ہمارے کھانے کے لیے بنا ہے، تو ہم کبھی فتویٰ نہیں دیتے۔ کیوں بھائی مرغیاں اگر احتجاج کریں تو ہم کہیں گے بھائی اللہ نے تمہیں بنایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ سخر لکم، اللہ نے تمہیں مسخر کیا ہے ہمارے لیے، انسان کو اجازت دی اس کو مسخر کرو۔ گن پوائنٹ پہ ایک کے بجائے اگر 2 انڈے نکلوا سکتے ہو 2 نکلواؤ، ایسی کی تیسی۔ بھینس کیسی خدمت کرتی ہے، ساری زندگی دودھ دے کے جب بیچاری بالکل ریٹائر ہونے والی ہوتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اب اس کو گھر پہ لا کے صوفے پہ بٹھاتے۔ دیکھو ماں ہمیشہ دودھ کا تانا دیتی ہے نا، دودھ نہیں بخشوں گی، ایک دم انسان غیرت میں آ جاتا ہے، میں نے ماں کا دودھ پیا ہے، غیرت میں آ جاتا ہے، تبھی بڑھاپے میں اس کو بٹھاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، جوانی میں بھی خدمت کرتا ہے۔ بھائی بھینس تو اس سے ڈبل دودھ دے رہی ہے آپ کو۔ ہندو تبھی تو گائے کو معبود سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اتنا دودھ پلاتی ہے تو ماں سے زیادہ دودھ تو گائے پلا رہی ہے، اور ماں بھی دودھ اس لیے پلا رہی ہے کہ وہ گائے کا دودھ پہلے پیتی ہے، اب تو وہ پینا چھوڑ دے تو وہ بھی پلانا چھوڑ دے، حقیقت ہے نا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھائی دودھ پیو، تو وہ بھی دودھ اس کی کوالٹی میں جب بھی ایک اچھی کوالٹی آتی ہے جب وہ گائے اور بھینس کی خدمت سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن جب وہ بھینس بڑھاپے پہ قدم رکھتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے بددعائیں کا ڈر ہو کہ دودھ نہیں بخشے گی، ہم کہتے ہیں بھائی تو اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، فوراً قصائی کے حوالے کرتے ہیں، یار اب یہ جتنا کھا رہی ہے نا اس حساب سے دودھ دے حالانکہ رہی ہے لیکن یار مہنگی پڑ رہی ہے، فوراً قصائی کے حوالے کیا، اور بھینس بیچاری تڑپتی رہ جاتی ہے، ساری زندگی مجھے نچوڑ دیا، اور اب اس کی یہ سزا دی ہے مجھے کہ میرا حشر نشر کر دیا۔ اچھا بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جلدی سے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ ساری جب خدمت انسانوں کے لیے ہے تو میں آپ کے ذہن میں یہ سوال پکا کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے، کسی بڑی ٹاسک کے لیے بنایا ہے، ہمیں اللہ نے ایویں نہیں بنایا۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے، نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، شرابیں پینے کے لیے، لائف کو انجوائے، نہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ قرآن نے کئی جگہ پر انسان کا مقصد بتایا۔ سورہ تبارک الذی آپ اٹھا کے دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیسا کلیئر ہے قرآن کا دعویٰ۔ اس نے انسانوں کی موت اور حیات کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تم میں اچھا کون ہے اور تم میں برا کون ہے۔ اللہ نے بتا دیا یہ دنیا جانوروں کے لیے ایگزامینیشن ہال نہیں ہے، وہ ایک مقصد کے لیے ہے۔ ایگزامینیشن ہال ہے یہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، ٹیمپریچر مینٹین رکھنے کا انتظام کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے کہ آپ ایک بڑے ویژن کے لیے بیٹھے ہو، آپ پیپر حل کر رہے ہو، تبھی اس وقت آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، آپ کی بیسک ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اللہ نے انسان کی بیسک ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام کیا، کیوں؟ بتا دیا کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھا کون ہے اور تم میں برا کون ہے۔ اب ظاہر ہے ایسا ایگزام جس کے بعد رزلٹ ہی اناؤنس نہ ہو، اس ایگزام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
وہ ایگزام نہیں ہوتا. ایگزامینیشن ہال میں کوئی آپ کے کان میں آ کے کہہ دینا کہ پیپر کینسل ہو گئے ہیں یا رزلٹ اناؤنس ہی نہیں ہوگا, آپ اسی وقت پیپر پھاڑ کے نکل جاؤ گے, میں کیوں حل کروں پیپر بیٹھ کے. تو وہ آخرت کا دن ہے, ڈے آف ججمنٹ جسے کہا جاتا ہے, جس میں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ میں مردوں میں جان ڈال کے دوبارہ زندہ کروں گا. جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ جو مردے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں, اس عمل کو اللہ ریورس کرے گا. منہا خلقناکم, سورہ طٰہٰ میں دیکھیں, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا. وفیہا نعیدکم, اپنی قدرت سے دوبارہ تمہیں مٹی بنا دیتے ہیں. دو طاقتیں تم نے ہماری اور قدرتیں دیکھ لی, ایک دیکھی نہیں ہے, ہمارے کہنے سے یقین کر لو. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی کو ریورس کر کے ہم تمہیں دوبارہ انسان بنائیں گے. جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا بدلہ ملے گا, جس نے برا کیا ہوگا اس کو برائی کی سزا ملے گی. تو میں اور آپ کیوں پیدا ہوئے؟ امتحان کے لیے, کہ ہم نے اچھا بن کے جانا ہے یا ہم نے برا. اور آخری بات, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, اچھے کو اللہ نے خود ڈیفائن کر دیا ہے. اچھے کی ڈیفینیشن آپ خود سے متعین بولے نہیں کر سکتے. پیپر میں جس سوال کے جتنے نمبر ہوتے ہیں نا, یہ پہلے سے آپ کو بتائے جاتے ہیں, آپ خود نہیں نمبر لگا سکتے جی یہ والا سوال کا جواب چونکہ مجھے آتا ہے لہذا اس کے 99 نمبر اس کے ہو گئے, باقیوں کے 0.11 ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو ضروری ہیں, کچھ آپشنل رکھی ہیں. تو اسلام کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے, دو چیزوں کو فوکس کرنا ہے. ایک اپنا خالق سے رشتہ صحیح کر لیں, اور ایک مخلوق کا آپس میں ریلیشن کیا کر لیں, بولیں نا جلدی سے, ٹھیک کر لیں. خالق سے رشتہ ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے. اللہ نے کہا جو میرے ساتھ شرک کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. پہلے اب تو خالق کے وجود پر ایمان لے کر آئیں. نمبر 2, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. پھر اس نے 5 ارکان ہمیں بتائے ہیں. یہ دنیا میں کسی کے مذہب کے پاس یہ گائیڈنس نہیں ہے. اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ بہترین گائیڈنس ملتی ہے کہ خدا کو خوش کیسے کیا جاتا ہے. اس نے کہا کہ 5 ٹائم تمہیں نماز پڑھنی ہے. ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے, زندگی میں 1 بار حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے سال میں 1 بار. یہ اللہ اور مخلوق کا آپس کا ریلیشن اس سے ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا کام, زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی. دوسرا, مخلوق کا آپس میں ریلیشن. مخلوق کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس میں بہت ڈیٹیل ہے, میں 2 منٹ میں بات سمیٹ کے جلدی سے خلاصہ پیش کر دوں. مخلوق کا جو آپس کا ریلیشن ہے اس کا خلاصہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے اور ڈیٹیل بھی بیان کی گئی ہے. اس کی یعنی اگر ہم اس کی روح کو دیکھیں وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی بھی دوسرے انسان سے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے بس. اور جو آپ کا جتنا قریبی ہے اس سے خیر خواہی کا جذبہ اتنا زیادہ ہو. سب سے زیادہ آپ کے پیرنٹس آپ کے قریب ہوتے ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا. ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. دوست کا حق بعد میں ہے, والدین کا حق پہلے. والدین جسمانی بھی ہوتے ہیں, روحانی بھی ہوتے ہیں. آپ کے ٹیچر روحانی والدین ہیں. ایک تو والدین وہ ہوتے ہیں نا جنہوں نے آپ کی باڈی کو پروان چڑھایا, ان کا تو بہت بڑا حق ہے. ایک روحانی بھی والدین ہوتے ہیں جو جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیچر, جو ایجوکیشن کے لحاظ سے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. آج ہمارے ہاں ٹیچروں کا احترام بھی کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ختم. ہمارے ایک دوست نے بتایا جرمنی میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی اگر کلاس میں سو رہا ہو تو ٹیچر کو اجازت نہیں ہے ان کو ڈسٹرب کرنے کی. مجھے نہیں پتا انہوں نے صحیح کا, بعض دفعہ لوگ مبالغہ آرائی بھی کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو غلط ہے یار. اگر کوئی طالب علم سو رہا ہے تو ٹیچر کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اٹھائے اور تھوڑی سی ڈانٹ بھی لگا سکتا ہے. آج ہمارے جو طلبہ ہیں ان کا مزاج ایسا آسمانوں پہ پہنچ گیا ہے کہ ٹیچر نے تھوڑا سا سخت زبان میں بات کر لی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی اگر آپ گورا بننا ہے آپ نے تو گورے بن جاؤ, پورے تمیز سے گورے بن جاؤ. پھر آپ کلر بھی پھر ویسے ہی ہونا چاہیے. کلر آپ کا وہ والا نہیں ہے اور اسٹائل آپ وہ والے اختیار کر رہے ہو تو پورے گورے بن جاؤ پھر. تو آپ وہ نہیں بن سکتے, وہ بہت آگے جا چکے ہیں, وہ مذہب سے باغی ہو چکے ہیں. ان کے پاس سائنس ٹیکنالوجی ہم سے اچھی ہے, وہ ضرور لیں آپ ان سے. مذہب اور تہذیب ان کے پاس نہیں ہے, وہ آپ نے ان کو دینی ہے. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ٹیچروں کا احترام کیسے ہوتا ہے. کوئی گورا آپ کی یونیورسٹی میں آئے تو اسے, میرے ایک شاگرد تھے جرمنی کی یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے تھے, تو وہ ان سے کوئی جرمن سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئیں تو وہ مجھ سے, جو شاگرد تھے مجھ سے ایسے ملا کرتے تھے, ایسے ہاتھ چومتے بھی تھے بعض دفعہ میرے. تو جب وہ مجھ سے ملے نا تو ایسے ہاتھ چوم کے گئے تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ آئے. کہہ رہے وہ نہیں دیکھ رہی تھی اب میں دوبارہ ہاتھ چوموں گا آپ کے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ان کو پتہ چلے کہ ہمارے یہاں ٹیچر کا احترام کیا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ چومیں یا آپ جو ہے نا کوئی استاذوں کے پاؤں پہ ہاتھ لگائیں,
کم از کم بد کلامی بدتمیزی تو نہ کریں نا. اتنا تو حق استاذ کو دیں کہ اگر اس کی طرف سے کبھی اونچ نیچ ہو جائے, کوئی تھوڑی سی آڑی ترچھی زبان استعمال ہو جائے, کوئی تھوڑا سا غصہ ہو جائے, تو آپ کا لہجہ ٹیچر کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے. یہ اللہ رسول کا حکم ہے, اس پر کیا آیتیں کیا حدیثیں ہیں, میں جاؤں گا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. اور تو جتنا قریبی قرآن نے کہا جو آپ کے کلاس فیلو ہیں, جو والجار الجنوبی والصاحب بالجنب وابن السبیل, جو بھی آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جن کا جس لحاظ سے, چاہے وہ خونی رشتہ ہو, بلڈ ریلیشن ہو, یا صبح شام آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ چیز اب آج کل ہماری سوسائٹی میں مارکیٹ سے کیا ہوتی جا رہی ہے؟ شارٹ. یہ چیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے؟ شارٹ. اور خوب سمجھ لیں, جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے مہنگی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ تو جب اخلاق مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے تو بااخلاق لوگ اللہ کی نظر میں مہنگے ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب اخلاق مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے تو بااخلاق لوگ اللہ کی نظر میں کیا ہو جائیں گے؟ ان کی ویلیو بڑھ جائے گی. اور آخری بات یہ کہ انہی حقوق میں نے بتایا جس کا جتنا آپ سے ریلیشن ہے اس کا حق زیادہ, تو اپنے کنٹری کے لوگوں کا حق زیادہ ہے یا دوسرے کنٹری کے لوگوں کا حق زیادہ ہے؟ ظاہر ہے آپ کا ریلیشن اپنے کنٹری سے زیادہ ہے. تو ایسے موقع پہ اگر کوئی کوئی حادثہ آتا ہے تو میری اور آپ کی یہ ذاتی ذمہ داری ہے کہ ہم اس حادثے کا شکار لوگوں کی بڑھ چڑھ کے مدد کریں. آپ کسی بھی ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں پہلے خود جا کے ان کے حالات دیکھو, خود غریب کے منہ میں نوالا دو جا کے, اس کا اپنا مزہ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سورہ دہر آپ دیکھیں, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا تاکہ دیکھیں ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے. پھر اللہ نے اچھے لوگوں کو ڈیفائن کرنا شروع کیا, تو اچھے لوگوں کی ڈیفینیشن میں اللہ نے صفات بیان کی ہیں. ان میں ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں جن کو پتہ ہے کہ آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے, یطعمون الطعام علی حبہ, وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور کھانا کھلاتے ہوئے ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اپنے فائدے کے لیے, ہم تمہیں تمہارے فائدے کے لیے نہیں کھلا رہے کہ تمہارا پیٹ بھر جائے, ہم تمہیں اپنے فائدے کے لیے کھلا رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے رب کا حکم ہے, نہیں کھلایا تو وہ ہم سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا. تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. یہ مخلوق کے رائٹس ہیں, مخلوق کے حقوق ہیں, جو کس نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں؟ اللہ نے لگائے. تو خلاصہ کیا نکلا بیان کا؟ پہلے اپنے زندگی کا تعین کریں کہ ہمارا اصل ہدف کیا ہے, اچھے بننا. اور اسلام آپ کو رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ دیں. نہ, آپ نے دنیا کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا ہے, اس میں اپنی نیت ٹھیک کر لینی ہے آپ نے. ایک مثال میں دے کے بس بیان سچی مچی کا ختم کر رہا ہوں واقعی, ورنہ وہ ختم کرتے کرتے بھی لوگ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے آپ کا. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے, میڈیکل سائنس میں پڑھتا ہے, اس کی نیت ہے میں کلینک کھول کے پیسہ کماؤں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اس میں. ایک ڈاکٹر میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, یعنی ڈاکٹر بن رہا ہے میڈیکل کالج میں پڑھ کے, اس کی نیت یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ من احیاھا فکانما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کے دفتر میں ایسے لکھا جائے گا اتنا ثواب کہ سارے انسانوں کی اس نے جان بچا لی. وہ میڈیکل کالج میں اس نیت سے پڑھتا ہے, یا کوئی خاتون پڑھ رہی ہے اس نیت سے پڑھ رہی ہے. خاتون کو میں نے معذرت خاتون کہہ دیا, وہ ان کو خواتین کو غصہ آتا ہے, لڑکی پڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کراچی میں واقعہ سنایا, ایک لڑکی کو کسی نے کہہ دیا انٹی, تو کہتی انٹی ہوگا تیرا باپ, انٹی ہوگی تیرا باپ. کوئی لڑکی پڑھ رہی ہے یونیورسٹی میں, نیت یہ کہ میں ڈاکٹر بنوں, کسی بھی شعبے میں, صرف ڈاکٹر کی بات نہیں ہے, نیت یہ کر لے کہ بھئی ہمیں اللہ نے اچھا بننے کے لیے پیدا کیا نا, تو اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر بنو. ڈاکٹر اچھے بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹر برے بھی ہوتے ہیں, سائنسدان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, سیاستدان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو ہر فیلڈ میں اچھے برے دونوں. مولویوں میں بھی جب دو فیلڈ دونوں ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, تو باقی کیا رہا پھر؟ مذہبی لوگوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. جب ہر فیلڈ میں 2 طرح کے لوگ ہیں تو آپ نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے. اور اچھے ڈاکٹر میں سب سے پہلی بات کہ نیت انسانیت کی خدمت, کہ ایک انسان کی جان بچانا اتنا ثواب, میں کوشش کروں گا یا کوشش کروں گی کہ میں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچاؤں. آپ پیسے بھی لیں, ایسا نہ ہو آپ کہیں یار اب ہم نیت آخرت کی کریں تو ہم تو پھر کھائیں گے کہاں سے. آپ فیس بھی لیں ان سے, لیکن نیت کیا کریں؟ فیس تو اس لیے لینی ہے نا کہ بھائی گھر
آپ کا سسٹم کیسے چلے گا گھر کا, آپ کا نظام کیسے چلے گا. لیکن جو ضرورت مند ہیں ان سے نہ لیں فیس. تو دل میں اگر آپ نے نیت کر لی نا کہ میری نیت کیا ہے کہ انسانوں کی جان بچانا تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, تو یہی شعبہ آپ کے لیے عبادت کا ذریعہ بن جائے گا. اسی میں آپ اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے کہا اس میں کوئی غلطیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کوئی سوال کا کوئی سیٹ اپ ہے یا وقت 2-4 سوالات نہ لے لیں؟ جی کسی نے کوئی کویشچن پوچھنا ہو 2-3. جی مائک وہیں سے یار تھوڑا سا تقریر کریں. اس کی ایک ہی نہیں ہوئی ابھی. دیکھیں اسلام نے جو 4 کی اجازت دی ہے اس میں ایک شرط لگائی ہے کہ چاروں کے حقوق پورے ہوں اور برابر ہوں. چاروں کو ایک گھر میں نہ رکھیں کیونکہ پھر آپ خود کہاں رہیں گے. چاروں کے لیے سیپریٹ انتظام ہونا چاہیے, چاروں کے پراپر حقوق ہونے چاہیے, برابری کا معاملہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں. اس پہ تو کافی بات ہو چکی ہے. ظاہر ہے یہ تو ٹرانسجنڈر بل جو ہے نا, اس میں کوئی بھی شخص مرد نادرہ میں جاتا ہے کہ مجھے فیلنگز خاتون والی ہو رہی ہیں تو وہ لیڈیز شمار. یہ کا تو اتنا بڑا نقصان ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کل آپ کا بچہ بڑا ہوگا نا, اگر وہ نادرہ میں اس نے فیمیل لکھوا لیا تو آپ کی بہو وسیم بھائی ہوں گے. پھر تو سوچ لو, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا یہ کمبخت میرا داماد ہے یا میری بہو. اسی طرح لڑکیاں اپنے آپ کو میل لکھوا دیں گی اور وہ پھر جو ہے نا میل سے شادی کر رہی ہوں گی تو عجیب فیمیل سے کر رہی ہوں گی, تو داماد آپ کو کچھ ایسا تباہی برابر, یعنی نیچر کی اس سے بڑی بغاوت کوئی ہو نہیں سکتی. تو یہ غلط ہے 100%. اچھا یہاں